اور اس وقت براہ راست آپ کو لے چلیں گے اسلام آباد، جہاں پر نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ایکسٹینشن میں اس گناہ میں شامل نہیں ہوں۔ جی اور کوئی سوال؟ نوشین مجھے آواز نہیں آ رہی نوشین۔ مہنگائی عروج پر نوشین آئی کانٹ ہیئر یو۔ اس وقت ملک میں مہنگائی کافی زیادہ عروج پر ہے۔ پیپلز پارٹی اور ANP نے تو احتجاج شروع کر دیے، لیکن مسلم لیگ نون کی طرف سے جو عوامی مسائل ہیں اس کے اوپر کوئی بھی نہ آواز پارلیمنٹ میں اٹھائی جا رہی ہے اور نہ باہر۔ کیا مسلم لیگ نون پوری خاموشی کے ساتھ اگلے الیکشن کی طرف؟ بالکل مسلم لیگ نون خاموش نہیں ہے، مسلم لیگ نون آواز اٹھا رہی ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اپوزیشن کو عوام کے جو مسائل ہیں اس وقت ان کو بہت بدترین مہنگائی کا سامنا ہے، ان کو بدترین مسائل کا سامنا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اپوزیشن کو عوام کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، عوام کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آنا چاہیے اور عوام کے دکھ درد کے لیے آواز اور زور سے اٹھانی چاہیے۔ جی کوئی اور سوال؟ میڈم آپ نے اندر کہا ہے کہ جس ایکسٹینشن میں پہلے مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا اس ایکسٹینشن کا میں اس کا جواب دے چکی ہوں۔ جی اور کوئی سوال آپ نے کرنا ہے؟ جی سوال کرنا ہے؟ جی سوال ختم۔ کرکٹ ٹیم میں پاکستان نہیں آ رہی تو حکومت آپ کا کرٹیسائز کر رہی ہے کہ آپ نے سوال نہیں اٹھایا، آپ کو نہیں لگتا کہ حال میں پاکستان کی ناکامی ہے؟ میرا خیال ہے کہ نہ صرف یہ کہ یہ اس حکومت کی پاکستان کی ناکامی نہیں ہے، یہ اس حکومت کی ناکامی ہے اور اس حکومت کا پرانا وتیرہ جب سے یہ آئی ہے اس کو یہ پرابلم ہے کہ جب بھی ان کی ناکامی کی، ان کی نالائکی کی، ان کی نااہلی کی کوئی نشاندہی کرتا ہے تو یہ الزام اسی پر ڈالتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح ECP آج کل ان کے دھاندلی کے پول کھول رہی ہے تو یہ ECP کے اوپر چڑھائی کر رہے ہیں، تو اسی طرح بالکل یہ ہر جگہ پر ناکام ہے، ہر سفارتی محاذ پر یہ ناکام ہے۔ میرا نہیں خیال کہ اتنی تاریخی ذلت یا رسوائی کسی حکومت کی قسمت میں آئی ہے جب CNN جیسے چینل پہ بیٹھ کر لوگ یہ کہنا شروع کر دیں کہ اس وزیر اعظم کی حیثیت ایک میئر سے زیادہ، اسلام آباد کے میئر سے زیادہ نہیں ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس سے بڑی ناموشی اس آدمی کی وجہ سے جو وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھا ہے پاکستان کے حصے میں، یہ جو شرمندگی ہے یہ کبھی نہیں آئی۔ مریم یہ بتائیے گا کہ توشہ خانہ کیس میں حکومت نے انکار کر دیا ہے جبکہ آپ لوگوں کے اوپر اسی حوالے سے کیسز بنے تھے۔ دیکھیں پچھلے 5، 6، 7 سال سے کنٹینرز کے ذریعے کنٹینرز کے اوپر چڑھ کر یہ بھاشن سنتے سنتے قوم کے کان پک گئے کہ جو عمران خان صاحب کے اپنے فرمان تھے کہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ وزیر اعظم سے شروع ہوتی ہے اور جو طاقتور ہے اس کو قانون کے نیچے لانا ہے، قانون جو ہے وہ چھوٹے لوگوں کے لیے ہے یا کم طاقتور لوگوں کے لیے ہے، اور حضرت عمر کی مثالیں دیا کرتے تھے کہ ان کا ایک کرتا تھا، اس کے بارے میں بھی سوال ہوئے، اور جب اپنی چوری کی بات آئی تو آرام سے یہ کہہ دیا کہ میں حساب نہیں دوں گا۔ یہ آپ نے کس طرح کہہ دیا؟ یہ آپ کا ذاتی مال تو نہیں ہے، نہ آپ کا خاندانی مال ہے، یہ پاکستان کی امانت ہے، اور اس بارے میں نہ صرف آپ سے سوال ہونا چاہیے بلکہ آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ لوگوں کو چور کہتے کہتے اور اسی آڑ میں آپ اپنی چوری چھپا کر نکل جائیں، یہ اب نہیں ہوگا، آپ کو جواب دینا پڑے گا، یہ آپ کا ذاتی مال نہیں ہے۔ میڈم یہ بھی ڈالر اور پیٹرول اس وقت تاریخ کی بلند ترین سطح پہ ہے، مہنگائی کی وجہ سے عوام پریشان ہے، کیا مسلم لیگ نون اپوزیشن کوئی پلان رکھتی ہے مہنگائی کے خلاف بھی کوئی مہم چلانے کی؟ کیونکہ ماضی میں جب عمران خان اپوزیشن میں تھے تو ہر دوسرے دن وہ کال دے دیتے تھے پروٹیسٹ کی مہنگائی کو لے کے، تو مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی ہمیں متحرک نہیں دکھائی۔ دیکھیں عمران خان صاحب کی جہاں تک بات ہے تو انہوں نے پچھلے 5-7 سال میں جو بھی کیا ہے وہ ان کے اپنے آگے آیا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے، جب ڈیزل مہنگا ہوتا ہے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے، جب آٹا مہنگا ہوتا ہے، چینی مہنگی ہوتی ہے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے
عمران خان صاحب پاکستان کے پہلے سب سے بڑے سرٹیفائڈ چور ہیں، اور اب یہ جو دوسروں کو چور 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 کہتے تھے، ان کی اپنی کلئی جو ہے پوری قوم کے سامنے کھل گئی ہے، اور حکومت کی چھتری جب بند ہونے لگتی ہے، جب آپ کا ٹینیور ختم ہونے لگتا ہے، تو بہت چیزیں جو ہیں وہ عیاں ہونے لگتی ہیں، آپ کی طاقت جو ہے وہ ختم ہونے لگتی ہے، تو بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی، آ رہی ہیں۔ اس میں پھر یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ میں جواب نہیں دوں گا، یہ آپ کے ذاتی مسائل نہیں ہے، یہ قوم کا پیسہ ہے جس کا ایک ایک پائی کا حساب آپ کو دینا پڑے گا۔ میڈم یہ بتائیں کہ ایک منٹ میڈم نواز شریف لندن میں موجود ہیں، ان کے کورونا ویکسینیشن کا جو اندراج ہے وہ لاہور کے اسپتال میں ہو گیا ہے، اور شناختی کارڈ کا جو ریکارڈ ہے وہ نادرا کے فونٹن پر بھی درج ہے۔ جی میں نے یہ کہ 2018 پہلے اس کا سوال کا جواب دے دوں۔ میں نے بھی ابھی آن مائی وے ٹو دا کورٹ میں نے یہ خبر سنی اور مجھے تشویش ہوئی، خبر تو بڑی مضحکہ خیز ہے لیکن مجھے یہ تشویش ہوئی کہ اگر یہ آپ کا سسٹم ہے، اس طرح سے جو ہے وہ آپ کا اندراج کیا جا رہا ہے جعلی طریقے سے، تو پھر یہ ایک اور جو ناموشی ہے انٹرنیشنل، وہ پاکستان کے حصے میں ان کی نااہلی کی وجہ سے آئے گی، اس کا انٹرنیشنل ری ایکشن آ سکتا ہے۔ میں اس بارے میں مجھے تشویش ہے۔ 2018 کا الیکشن ہر لیڈ کیا اس حکومت کی ہر چیز کی طرح ان کی یہ جو ویکسینیشن کا ریکارڈ ہے اور ویکسینیشن کا اندراج ہے وہ بھی جعلی ہے۔ 2018 کا الیکشن آپ نے لیڈ کیا، پھر ایک بڑے ادارے کے سربراہ کو ایکسٹینشن دی گئی، آپ کی پارٹی نے ووٹ کیا، تو کیوں آپ میڈم اس الیکشن کو لیڈ بھی کیا پھر بعد میں آ کے آپ اس کو ڈینائی بھی کر رہی ہیں؟ میں نے اس بات کا جواب دے دیا اور بڑے کلیئر الفاظ میں دے دیا ہے، میں نے اس میں اپنے ورڈز منس نہیں کیے، میرا جواب ان کے پاس ہے، اگر آپ نے نہیں سنا تو ان سے پوچھ لیں۔ جی آپ ایک منٹ آپ جو انتخابی اصلاحات کی کمیٹی ہے قومی اسمبلی کی، اس میں جے یو آئی آپ کی شمولیت پر ناراض ہو چکی ہے، اور دوسرا میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کو دو ایشوز ہیں، ایک جو اراکین جو ہے الیکشن کمیشن کی ہے، اور جو معاملہ ہے نیب کی ایکسٹینشن تھا، چیئرمین نیب کی ایکسٹینشن تھا، اس دو معاملات سے آپ پیپلز پارٹی کو منانے جا رہے ہیں۔ میں تو سب سے پہلے انتخابی اصلاحات کو اس لیے اس وقت بالکل غیر مؤثر سمجھتی ہوں کہ آپ جتنی چاہے اصلاحات کر لیں، جہاں سے دھاندلی کا جو پیدائش ہے، مینیپولیشن ہے، جب تک اس سوراخ کو بند نہیں کیا جائے گا تب تک آپ جتنی مرضی اصلاحات کر لیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو جو اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہیں، جو عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، جن کے اندر یہ ہمت اور حوصلہ ہے کہ وہ عوام کے فیصلے کو پاؤں تلے روند کے نکل جاتے ہیں، جب تک ان کے آگے دیوار نہیں بنائی جائے گی آپ کا کسی اصلاحات کا کوئی فائدہ نہیں۔ دوسری بات آپ نے کیا پوچھی مجھ سے ابھی؟ میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ نون لیگ کیا پیپلز پارٹی کو منانے جا رہی ہے الیکشن کمیشن کے ممبران کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین جب یہ معاملہ آفیشلی نون لیگ کے سامنے آئے گا تو نون لیگ اس پہ رسپونڈ کرے گی کہ اس کی کیا اسٹریٹجی ہوگی۔ جاوید لطیف کے شو کا نوٹس پر بھی بتا دیں۔ جاوید لطیف صاحب میاں صاحب کے جانثار سپاہی ہیں، ان کی بیانیے کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اگر ان کو یہ شو کاز نوٹس ملا ہے تو وہ جواب اپنے دے دیں گے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو بھی کسی بھی جماعت کے، ظاہر ہے آزادی رائے کا حق سب کو ہے، لیکن جماعت کے ڈسپلن کی خلاف ورزی کہیں بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جاوید لطیف صاحب ایک نواز شریف کے سچے سپاہی ہیں، ان کے نیریٹو کے علم بردار ہیں، لیکن کسی بھی طرح اگر ان سے کوئی ایسی بات ہو گئی ہے جو ڈسپلن کی خلاف ورزی میں آتی ہے تو وہ ابھی اپنا جواب جمع کرا دیں گے، ہم اس میں پڑھ لیں گے کہ اس کی کیا وجوہات ہیں۔ جی مریم، الیکشن کمیشن کے اوپر جو ابھی حال ہی میں مراد جماعت کی طرف سے حملے ہوئے ہیں اور الیکشن کمیشن نے اس کا نوٹس بھی لیا ہے، اب مشترکہ پارلیمانی سیشن میں اگر کوئی ایسی قانون سازی کی جاتی ہے جیسے ای وی ایم مشین کے اوپر، جو کہ الیکشن کمیشن پہلے ہی مسترد کر چکا ہے، تو پھر نون لیگ ایسی سچویشن میں کہاں کھڑی ہوگی؟ میرا یہ خیال ہے کہ ای سی پی پہ جو حملے ہو رہے ہیں یہ ان لوگوں کی طرف سے ہو رہے ہیں جو نون لیگ کو درس دیا کرتے تھے اداروں کے احترام کا، تو نون لیگ نے تو اداروں کا ہمیشہ احترام کیا ہے اور اس کے احترام کی سزا بھی بھگتی ہے۔ ایک بدترین وکٹمائزیشن، پولیٹیکل وکٹمائزیشن، پرسنل وکٹمائزیشن
اس کو برداشت کر کے پھر بھی اداروں پر تنقید سے گریز کیا ہے. چند افراد پہ جو ذمہ دار تھے ان کے نام بھی لیے ہیں, ان پر تنقید بھی کی ہے, لیکن جب افراد کو ادارہ سمجھنا شروع کر دیں تو وہاں سے ڈاؤن فال شروع ہو جاتی ہے. لیکن یہ جو ای سی پی پر اٹیکس ہیں, یہ ای سی پی پر اٹیکس نہیں ہیں, یہ اپنی چوری کھلنے کا, چوری قوم کے سامنے آ جانے کا خوف ہے جو وہ یہ بات کر رہے ہیں. اور دیکھیں آپ کتنی خطرناک بات انہوں نے کی. انہوں نے یہ کہا کہ جو ای سی پی کے ارکان ہیں وہ ای سی پی کے چیئرمین کے خلاف نوٹس لیں. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نون لیگ کبھی یہ کہہ سکتی ہے کہ کسی ادارے کے جو ارکان ہیں وہ ادارے کے چیئرمین یا ادارے کے سربراہ کے خلاف نوٹس لیں. آپ اداروں کے, اس کو کہتے ہیں اداروں پہ حملہ آور ہونا. اور یہ مجھے اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے, کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ اپنی چوری سامنے آنے کے ڈر سے یہ ہو رہا ہے. جہاں تک آپ نے, اور دیکھیں ابھی جو ای سی پی کی رپورٹ سامنے آئی ہے کہ آئی تھنک 2021 میں یا 20 میں وہ الیکشن ہوا تھا کے پی کے کا, جہاں پہ جے یو آئی ایف کی سیٹ تھی جس کو پی ٹی آئی جیت گئی. اب اس کے جو فیکٹس ہیں وہ سامنے آئے ہیں اور وہ ہوش اڑا دینے والے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ایم پی اے نے جو دھاندلی کی, وہ ایم این اے نے, سوری وہ جگہ کا نام کیا ہے جہاں پہ الیکشن ہوا, وہاں پر کرم ایجنسی میں جو ابھی پی ٹی آئی کے ایم این اے وہاں پر جے یو آئی ایف کی سیٹ پر الیکٹ ہوئے, وہ پوسٹل بیلٹ کے ذریعے دھاندلی کر کے الیکٹ ہوئے. اسی طرح سننے میں آ رہا ہے کہ جو ڈسکا میں ہوا, جو جس طرح ای سی پی کے اراکین کو اغوا کر کے لے جایا گیا, ان کو حبس بے جان میں کسی فیکٹری میں یا کسی جگہ پر رکھا گیا, اس کے پیچھے کیا محرکات تھے, کیا ڈیٹیلز تھیں, اب وہ سنا ہے میں نے کہ ای سی پی سامنے لانے والی ہے. تو یہ جو ای سی پی پر اٹیک ہے یہ اپنی چوری کھل جانے کا خوف ہے جو قوم کے سامنے آ رہا ہے. اور جہاں تک آپ نے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کی بات کی, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز جو ہیں وہ ایک جو آر ٹی ایس بٹھایا گیا تھا 2018 کے الیکشنز میں, یہ اسی طرح کا ایک دوسرا کہانی جو ہے وہ پریپیئر کی جا رہی ہے, گھڑی جا رہی ہے. تو میں یہ بتا دوں کہ جو انسان اپنی پرفارمنس پہ تکیہ نہیں کر سکتا, جو انسان اپنا ہر محاذ پہ بری طرح ناکام ہے, بری طرح فیل ہو چکا ہے, چاہے وہ مہنگائی ہو, اکانومی ہو, فارن ریلیشنز ہو, خارجہ پالیسی ہو, اور آپ کی جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہو, دہشت گردی نے پھر سر اٹھا لیا, لوڈ شیڈنگ نے پھر سر اٹھا لیا, تو ایسے میں پھر وہ بیچاری حکومت الیکٹرانک ووٹنگ مشینز پہ تکیہ نہیں کرے گی تو کیا عوام کے میدان میں جائے گی؟ یہ بھلے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کی وہ کوشش کر لیں, کچھ بھی کر لیں, یہ میری پریڈکشن ہے آج یہاں کھڑے ہو کر قوم کے سامنے کہ انشاءاللہ تعالی اگلے الیکشن جب بھی آئیں گے ان کو نہ ٹکٹ لینے والے ملیں گے, اور اگر کسی نے ٹکٹ لے بھی لیا تو ان کے وہ لوگ جو ٹکٹ لے کر میدان میں اتریں گے ان کو عوامی غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑے گا. وہاں الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کیا کر لیں گی بھائی؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں نے پہلے بھی یہ اسلام بات آباد میں نائب صدر پاکستان مسلم لیگ نون مریم نواز عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہی تھیں.